اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاکی ہے اسے جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی اور ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں گے، اور بے شک وہ سنتا ہے۔ آیت مبارکہ میں لفظ سبحانہ گزرا، اس کا معنی ہے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں سبحان اللہ کی تفسیر کے متعلق پوچھنے آیا ہوں کہ سبحان اللہ کی تفسیر کیا ہے، اس کے متعلق آپ مجھے بتائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحانہ کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر بری چیز سے، کہ جو بھی عیب والی ہے، جو بھی بری چیز ہے، جس میں بھی نقص ہے، کسی چیز میں بھی کمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے، اس عیب سے، اس کمی سے پاک ہے۔ اور اسی کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 3 ارشاد مبارک ہیں۔ نمبر 1 کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، خدا تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دے گا، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہو، کہ اتنے بڑے سمندر کی جاگ کے برابر بھی وہ گناہ ہو، خدا تعالیٰ اس نام کی برکت سے، اس نام کی فضیلت سے اس کے وہ بھی گناہ بخش دے گا، اس کے وہ بھی گناہ معاف فرما دے گا جو کہ سمندر کی جاگ کے برابر تھے۔ اور دوسری روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا تو اس شخص کے لیے کہ جس نے یہ تسبیح بیان کی، اس کے لیے جنت میں ایک درخت اگا دیا جاتا ہے۔ اور تیسری روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، ایسے عمل کے متعلق بتائیے جو کہ خدا تعالیٰ کو محبوب ہو، خدا تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہو، اس عمل کے متعلق مجھے کچھ بتائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کلام جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے بھی پسند کیا، اور وہ یہ ہے، سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ۔ اور خدا تعالیٰ کی وہ عظیم ذات ہے کہ جس نے اپنے مخصوص بندے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی، حالانکہ اس کے درمیان یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی کے درمیان کی مسافت تقریباً 30 دن کا راستہ ہے، اور وہ مسجد اقصی کہ جس کے ارد گرد ہم نے دینی اور دنیاوی برکتیں بھی رکھی، اور خدا تعالیٰ نے اپنے بندے کو وہاں سیر کرائی۔ اس سیر کی حکمت یہ تھی کہ خدا تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی نشانیاں، اپنی عظیم نشانیاں، اپنی مقدس نشانیاں دکھلانا چاہتا تھا، تو وہ نشانیاں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی بھی۔